آپ کو پتا 19ویں صدی میں یو ایس میں سیلویشن آرمی ہوتی تھی, ابھی بھی ہے. سیلویشن آرمی کہتے ہیں غریبوں کے لیے. وہ سارے امریکی جون سے نا بہت امیر ملک ہے, وہاں پہ لیبر کاسٹ اتنی مہنگی ہے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں, گھر بدلتے ہیں, یعنی کہ وہ ملک اس کی اکانومی سب سے بڑی اس وجہ سے ہے کہ جب وہ شفٹنگ بھی کرتے ہیں نا تو اپنے گھر کا فرنیچر اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں کوڑے میں. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جب میں وہاں پہ تھا. گاڑیاں چھوڑ جاتے ہوتے ہیں تو وہ پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, عراقی اسٹوڈنٹس ان گاڑیوں کو ٹھیک کر کے بیچتے ہوتے تھے. فرنیچر باہر پڑا ہوتا تھا, اٹھا لو مفت میں, ان کو ٹھیک کر کے بیچتے ہوتے تھے. اتنی بڑی امریکہ کی مارکیٹ ہے کہ وہ وہاں پہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جی باپ دادا کی چیزیں سنبھال کے رکھے ہوں. وہ ایک اسٹیٹ بدلتے ہیں, اتنا سامان اٹھا کے نہیں لے جاتے, ایک ٹریلر لے کر آتے ہیں, اس میں جتنا سامان چلا گیا, باقی چکے باہر. یہ یعنی کہ امریکہ کی مارکیٹ. اگر آپ کو پتہ ہو گئی اس ملک میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے او اچھا اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے, جو کہ ٹریش کو باہر پھینک دیتے تھے تو اب یہ ٹریش کو لے رہے ہیں. تو اس ملک میں سیلویشن آرمی ہوتی تھی کہ جو چیزیں محلے والے ہمسائے بھی نہیں اٹھاتے تھے وہ سیلویشن آرمی والے اٹھا لیتے تھے, کیونکہ وہ کہاں پہ پھینکیں, جگہ ہی نہیں ہے پھینکنے کی, کوڑا بھی کی کرن. تو وہ سیلویشن آرمی والے اٹھا لیتے تھے. ایک طرح کا تھرفٹ اسٹور کہہ لیں اسے, لنڈا مارکیٹ کہہ لیں. وہ اٹھا کے لے جاتے تھے, پوری دنیا کے غریب ملکوں میں بانٹ دیتے تھے مفت میں. ان کے اپنے اسٹور میں ہوتے تھے, آپ اسٹور میں جا کے مفت میں چیزیں لے آئے. جو بلو کالر ورکرز ہوتے تھے, غریب غربا جنہیں آپ کہتے ہیں, وہ جاتے تھے سیلویشن آرمی سے کپڑے مفت میں اٹھا کے لے آتے. جو بچ جاتا تھا وہ دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے تھے. تو یہ کب سے 19ویں صدی سے چل رہا تھا, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 21ویں صدی میں آ کے یہ مین اسٹریم ہو جائے گا. یہ 2 نمبر کام 1 نمبر ہو جائے گا. تو دنیا ایسے بدلتی ہے لوگوں کی. سو یورپ کے اندر یعنی کہ یو کے اندر یہ صرف 75 سال پرانا کام ہے, جبکہ امریکہ کے اندر یہ 150-200 سال پرانا کام ہے, پہلے بھی ہو رہا تھا. اگر آپ بزنس کو دیکھیں اوور آل اس میں چینج کیا آئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ چینج نظر آتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں ٹریش, جنک ہے, کوڑا ہے, لنڈا ہے, اٹھا لو ٹریش. پھر زمانہ بدلا, ہم نے اس کو اولڈ کہنا شروع کر دیا. لنڈا مارکیٹ پرانا ہے جی, پہلے کہتے تھے کوڑا ہے, پھر کہنا شروع کر دیا یہ پرانا سامان ہے. پھر ہم نے اس کے لیے تیسرا ورڈ ڈھونڈا, سیکنڈ ہینڈ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں 100 سالوں میں 150 سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے الفاظ کے چناؤ کی اس کام کو بیان کرتے ہوئے. تو ٹریش کوڑا, کوڑے کے بعد پرانا, پرانے کے بعد سیکنڈ ہینڈ, اس کے بعد یوزڈ استعمال شدہ, یوزڈ. اس کے بعد کہنا شروع کر دیا پری اونڈ, پہلے سے ملکیت شدہ. اس کے بعد کہنا شروع کر دیا پری لوڈ, پہلے سے محبت شدہ. آج کل یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے پری لوڈ کلوتھنگ. دنیا کی سائیکی دیکھیں کیسے بدلتی ہے آرام آرام سے, یہ آہستہ آہستہ کیسے تیاری آتی ہے. پری لیفٹ کے بعد جناب ریئل کہ یہی اصل ہے, پرانا ہی اصل ہے. اور اس کے بعد اب کیا لفظ استعمال کیا جائے گا کسی کو نہیں پتا, بٹ کہنا یہ مقصود تھا کہ بیک سیٹ سے فرنٹ سیٹ پہ یہ کام آ گیا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, کہتا ہے کہ میرے والد صاحب بھی اسٹاک مارکیٹ میں کام کرے, بہت کروڑ پتی آدمی ہے. تو کہتا میں نکما بچہ تھا, میں اسٹاک مارکیٹ میں میرا دل نہیں لگتا تھا, میں ملن مران والا بندہ. تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کام کیا, میں نے ایسی چیزیں پرانی لے کے بیچنی شروع کر دی. تو ابا کہنا ہے میں کسی نے دسن جوگا نہیں رہا کہ میرا پتر لنڈے کا کام کر.
کہتا ہے آج 20 سال کے بعد میرے والد صاحب ابھی زندہ ہیں لیکن اب بہت بوڑھے ہیں, لیکن وہ میرے سر تے ہاتھ پھیر کے کہندے نے سارے کہندے نے ایسے کو سیکھو. دنیا کے 9 ملکوں سے اس کے کنٹینرز آتے ہیں, 9 ملکوں سے کنٹینر آتے ہیں. کہتا میں پوری دنیا دیکھ چکا ہوں ان کنٹینروں کو لانے میں اور اس کی سودا کرنے میں. مال خریدتا ہے اور آتا ہے. ہر مہینے 3 کنٹینر آتے ہیں ایوریج, ہر مہینے میں 3 کنٹینر ایوریج آتے ہیں. اور کہتے ہیں ہر کنٹینر میں 2-3 چیزیں ہم ایسی بھی منگوا لیتے ہیں, وہ ایک آدھی چیز ہی پورے کنٹینر کی قیمت پوری کر دیتی ہے. تو یہ تھرفٹ اسٹور کی انڈسٹری ہے. یو ایس مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں, ری سیل شاپس ہیو گرون 7% اے ایئر فار دا پاسٹ 2 years ود اوور 25,000 اسٹور امریکہ میں ہیں صرف پرانی چیزوں کے. اپراکسیمیٹلی 16 سے 18% آف امیریکنس شاپ اور ایٹ تھرفٹ اسٹورس. 16 سے 18% کی یہ آپ کے ملک کی آبادی سے زیادہ بن جائیں گے. 12 سے 15% شاپ ایٹ کنسائنمنٹ اور ری سیل شاپس اینولی. دا یو ایس ری سیل انڈسٹری از ایسٹیمیٹڈ ٹو ہیو اینول ریونیوز آف 17.5 بلین ڈالرس. اگر آپ یو کے اور یو ایس اے میں آ جائیں تو دا ای یو فیشن ری سیل سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ از پروجیکٹڈ ٹو ڈبل in 5 years and will be twice as big as the fast fashion industry. یعنی کہ جو مین اسٹریم کا نئے کپڑوں کی مارکیٹ فیشن ہے اس سے ڈبل ہو جائے گی. پرانی مارکیٹ بڑھ جائے گی نئے سے. تو یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ The second hand goods stores industry in the UK has a market size of 2.4 billion pounds in 2023. اگر آپ صرف فیشن پہ آ جائیں, کپڑوں پہ, کلوتھنگ پہ آ جائیں, جوتوں پہ آ جائیں, ہینڈ بیگس پہ آ جائیں جو فیشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو دا گلوبل فیشن ریسیل مارکیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو گرو 127% بائی 2026 which is 3 times faster than the retail clothing industry. 3 گنا, جو نئے کپڑوں سے 3 گنا زیادہ یہ بڑھے گی مارکیٹ. This proves that the thrift store industry is growing rapidly, which could lead to more customers and more profits for thrift stores. The industry is likely to experience steady growth over the next 5 years. 5 سال تک steady growth ہے. 18 سے 24 years کے جو بچے ہیں, they are frequent shoppers at the thrift store, with 40% of them visiting thrift store every month. یہ یورپ کی بات ہو رہی ہے. The resale market generated $28 billion in 2020 and expected to reach $65 billion in the next 5 years.